وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، ایمان کے بیان میں آج ہم سیکھیں گے کہ ایمان کن چیزوں سے محسوس ہوتا ہے. جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایمان کا ذائقہ چکھا دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے میں اور اسلام کو اپنا دین ماننے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا رسول ماننے میں راضی ہو جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اگر دلی طور پر بندہ قبول کر لے تو ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس وہ چکھا دیتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں اس نے اپنے اندر ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا. پہلی چیز، کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول یہ دو ہستیاں اس کو سب سے، پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں. جس شخص کے ایمان کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے، اس کے کاروبار سے، اس کے دوست اور احباب سے. اب یہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے. اسی طرح دوسری چیز، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب عبدا لا یحبہ الا للہ، کہ وہ بندہ کہ جو دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا معیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ مالک الملک اس شخص کو بھی ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس چکھاتا ہے. حضرات، آج کے اس فتنے کے دور کے اندر یقینی طور پر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری ساری کی ساری محبتیں وہ دنیا کے لیے، وہ غرض ہے. ہم غرض کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، خود غرضی اور اسی طرح دوسری کئی اغراض وہ آج حائل ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان کی حلاوت چاہتا ہے، ایمان کی مٹھاس چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی کسی عالم کے پاس، کسی بڑے کے پاس جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اس کے پاس جانا، میرا اس سے ملنا، میرے سے کوئی بات سیکھنا، اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں، تو پھر یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس وہ عطا کرتا ہے. کوئی نیک آدمی آ جائے، آپ اس کو اپنے دسترخوان پر بلائیں اور اس کو دعوت دیں، اس کی آؤ بھگت کریں، اس کو کھانا کھلائیں. اسی طرح کسی غریب کو کھانا کھلانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو نیکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نیکیاں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ اگر ہماری نیکی ہمیں جو ہے وہ مطمئن کرتی ہے، اور اسی طرح اگر ہمارا گناہ ہمیں غیر مطمئن کرتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز
کہ جس سے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، نیکی کے بعد گناہ کی طرف جانا، کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو کہ جتنا ایک شخص کو آگ کی طرف جانا ناپسند ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی ایمان کی مٹھاس محسوس کرواتے ہیں۔ تو دیکھیں، آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ میں نے نیکی کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو یقینی طور پر یہ میرے لیے یقینی طور پر اعزاز کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان